بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ایک اہم عبادت، یہ اس کی تفصیل ابھی شروع ہے۔ فرمایا کہ درود شریف کا حکم، فرمایا کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر شخص کے ذمے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، اور بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے۔ اس کی فرضیت کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس کے علاوہ جب کبھی ایک ہی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار آئے، چاہے پڑھنے میں یا سننے میں آئے، تو اس وقت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ واجب اور فرض میں فرق، واجب اور فرض میں عملی اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ فرض کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور واجب کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ نماز فرض نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ یا روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ واجب کے انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، البتہ شدید گنہگار اور فاسق ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص وتر کی نماز کا انکار کر دے کہ وتر کی نماز واجب نہیں، تو وہ شخص بہت سخت گنہگار ہوگا اور فاسق ہو جائے گا، البتہ عملی اعتبار سے دونوں ضروری ہیں۔ البتہ شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جو حکم بندہ کو دیا جائے وہ قابل عمل ہو، لہذا اگر ایک ہی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار لیا جائے تو صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ہر مرتبہ درود شریف نہیں پڑھے گا تو واجب چھوڑنے کا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر بار بار بھی حضور پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے، اگرچہ مختصراً ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ بعض اوقات میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، مثلا وضو کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے درود شریف پڑھتا رہے۔ علماء کرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے، یعنی ہاتھ یا پاؤں سو جائے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر احساس ختم ہو جائے اور وہ شل ہو جائے، اس وقت وہ شخص مجھ پر درود شریف بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا اس بیماری کا علاج بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے سن ہو جانے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بیماری کا علاج ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مومن کو حضور پاک علیہ السلام پر درود بھیجنے اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع ملا ہے، لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک مسلمان کو اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ روایات میں آتا ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ بسم اللہ اور درود شریف کا اضافہ بھی کر لینا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اس طرح دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے وقت اس طرح دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ لہذا ان دونوں مواقع پر
درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دو عجیب دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ گویا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی۔ علماء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عام طور پر رحمت کا اطلاق آخرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے، چنانچہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سے دعا کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اور فضل کا اطلاق عام طور پر دنیاوی نعمتوں پر ہوتا ہے، مثلا مال و دولت، بیوی بچے، گھر بار، روزی کمانے کے اسباب وغیرہ کو فضل کہا جاتا ہے۔ لہذا مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس طرح آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس کے ذریعے آپ کی رحمت کے یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ اور چونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد یا تو آدمی اپنے گھر جائے گا، یا ملازمت کے لیے دفتر میں جائے گا، یا اپنی دکان پر جائے گا اور کسب معاش کرے گا، اس لیے اس موقع پر یہ دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ آپ غور کریں کہ اگر انسان کی صرف یہ دو دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا فضل مل گیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت میں حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جب یہ عظیم و شان دعائیں کرو تو اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا کرو، اس لیے کہ جب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو چونکہ وہ درود تو ہمیں قبول ہی کرنا ہے، یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کو قبول نہ کریں، اس لیے کہ ہم تو قبولیت کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں، اور جب ہم درود شریف قبول کریں گے تو اس کے ساتھ تمہاری یہ دعائیں بھی قبول کر لیں گے، اور اگر یہ دعائیں قبول ہو گئیں تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ اس لیے مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس سے آگے بھی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔